پیٹ میں اگر بچہ ہو وہ قرآن کی تلاوت پڑھیں، باوضو رہیں اور تسبیحات پڑھتے رہیں، تو میرے خیال سے اس بچے کے ذہن و دماغ کے اندر اسٹرانگلی وہ بچہ اور دوسرے بچوں کے بالمقابل میں زیادہ اسٹرانگ ہوگا۔ تو ماں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے ماؤں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچے کو ولی اور غازی بنانا چاہتے ہیں تو جب سے آپ کے حمل میں وہ بچہ ٹھہرتا ہے تب سے آپ اس بچے کی نشو و نما میں آپ اس کا دھیان رکھیے۔ ایسا نہیں کہ ہاں بھائی آپ ہیں، آپ امید سے ہیں، 2 4 5 مہینے کا وقت گزر چکا ہے، آپ کو دقت ہوتی ہے تو آپ بیٹھ جاتے ہیں گھر میں اور کان میں ایئر فون لگا کر کے ساس بہو کا سیریل دیکھتے ہیں، یا آپ کرائم پیٹرول دیکھتے ہیں، یا بالویر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا دیکھیں گے آپ کے کان میں جو آواز جائے گی ممکن ہے کہ اس کا اثر آپ کے بچے پر پڑے، تو آپ کے کوکھ سے پھر اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے کوکھ سے وسیم رضوی جیسا ملعون پیدا ہوگا، آپ کے کوکھ سے شیطان کے پجاری پیدا ہوں گے۔ اسی لیے آپ گھر میں دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے آپ ایک پلیٹ فارم ہے، آپ وہاں سے اپنے بچوں کو صحیح آپ تربیت دے سکتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کی دیکھ بھال، اس کی صحت کے اوپر دھیان رکھنا، بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کی پرورش کرنا ماں باپ کی ذمہ داری بن جاتی۔ یہ چیز ہم کریں گے تو انشاءاللہ جیسے یہودی قوم آگے بڑھی ہے آج، ورنہ ایسی قوم تھی جو 6 6 سال تک غلام کی زندگی گزاری، 6 6 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال کر مار دیا تھا، لیکن جب انہوں نے سنکلپ لیا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، آج دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور طاقت کوئی ہے تو یہودی۔ یہودی بچہ پڑھتا ہے نوکری کرنے کے لیے نہیں بلکہ نوکری پیدا کرنے کے لیے وہ بچہ پڑھتا ہے، ان کا ہر بچہ شارپ مائنڈڈ ہوتا ہے۔ تو ہم بھی کم سے کم یہ سوچیں تعلیم کے میدان میں ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں گے، تو آئیے اس مدرسے کے لیے اخیر کے اندر میں آپ لوگوں سے جہاں تک ہو سکے کچھ تعاون کر دیجئے، کچھ پیش کر دیجئے۔ آپ لوگوں نے تو ویسے مدد کی کرتے رہتے ہیں، لیکن اخیر میں ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ تعاون کرتے جائیں اس مدرسے میں۔ آئیے بھائی، آپ اگر کچھ تعاون پیش کریں گے تو مدرسہ میں جو بچہ پڑھے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، آپ دے دیں گے، کسی بچے کے اوپر خرچ ہوگا، وہ حافظ قرآن بنے گا، قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، او علم ينتفع به۔ کوئی مدرسہ آپ نے بنا دیا، اس سے علم حاصل کرتے ہیں لوگ، حافظ قرآن بنتا۔ اس مدرسے میں جن جن کی اینٹ لگی ہے، جن جن کے پیسوں کی، تب تک ثواب ان کو ملتا رہے گا جب تک یہ مدرسے کی اینٹ باقی رہے گی۔ کتنا اچھا سودا۔ آئیے، یا کسی کو بھیج دیجئے وہاں پر کچھ تولیہ وغیرہ لے کر کے بھیج دیجئے وہیں پر، چونکہ جاڑے کا موسم ہے، دیتے رہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ آئیے ہمارے ہاتھ میں ان دا اینڈ اخیر کے اندر میں آپ کو یہی ایک پیغام دوں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ضروری ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے تو مدرسہ بھی آباد ہوگا اور ہماری آنے والی جو نسل ہوں گی وہ گونگی نہیں ہوگی۔ بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو کچھ بولے گا، بچہ اگر جاہل ہوگا، اگر صرف موبائلوں کے اندر اپنی زندگی ٹائم پاس کرے گا تو پھر وہ بچہ گونگا ہوگا۔ صرف کان تو ہوں گے اس کے گانا سننے کے لیے، لیکن بچہ بول نہیں پائے گا، ہمارا اور آپ کا بچہ۔ اسی لیے ادھر سے گزارش بھی ہے کہ ادارہ چلانے کے لیے جبرائیل امین تو نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کے تعاون سے ادارہ چلے گا، ہمارے اور آپ کے تعاون سے ادارہ چلے گا۔ اخیر کے اندر میں یہی کہوں گا آپ سبھی لوگوں سے کہ اخیر میں کچھ نہ کچھ تعاون دے کر چلے۔ ہاں، ایک بات یہ رہ گئی کہ یہودی قوم آگے کیسے بڑھی؟ یہودی قوم آگے بڑھی اس کی ماں کی تربیت سے، اس کے باپ کی تربیت سے۔ یہودی ماں کے پیٹ میں جیسے ہی بچہ گیا اسی وقت سے انہوں نے اپنے اس بچے کی دماغی اعتبار سے محنت کرنی شروع کر دی، اور ویدوں میں بھی لکھا ہے، پرانوں میں ماترمان چترمان چاریاوان پرشو ویدہ، ایک پرش کو گیانی بنانے کے لیے ماں کا بڑا رول ہوتا ہے۔ ماں بچہ جیسے کوکھ میں گیا اس کی تربیت شروع کر دی، یعنی ریسنٹلی ایجوکیٹ our child and educate our generation۔ اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے ظالموں کا تو ہمیں پڑھنا ہوگا، اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا، تبھی جا کر ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت و وقار واپس لے سکتے۔ تاریخ ہے یہودی قوم کی، دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ
غریب قوم اگر کوئی دنیا کے اندر تھی تو اس قوم کا نام یہودی جوڈائزم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ راندے درگاہ ہونے کے بعد اللہ نے جب ان کے ماتھے میں مہر لگا دی تھی کہ you will be rejected in the world، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا ترجمہ you will be rejected in the whole world، پوری دنیا کے اندر تمہیں کہیں پر بھی عزت و وقار نہیں مل سکتی، جاؤ تم سب کے سب ذلیل۔ اللہ نے مہر لگائی ذلت کی، اس کے باوجود آج کی تاریخ میں اگر دوسری سپر پاور طاقت کوئی ملک ہے تو اسرائیل ہے، جہاں پر یہودی